ہے نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر وہ لوگ آ گئے تو، اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ سارا کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ تاریک گلی کے کونے میں کھڑی وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے ہر سایہ اس کا تعاقب کر رہا ہو۔ سارا، میری طرف دیکھو اور خود پر قابو رکھو۔ ہینا نے سارا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ڈرو گی تو کام خراب ہو جائے گا۔ میں نے سب انتظام کر دیا ہے، تمہیں بس بغیر پیچھے مڑے اس گاڑی میں بیٹھنا ہے اور سیدھا ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ لیکن ہے نا، پاسپورٹ اور ویزا، میرے گھر والوں کے پاس تو میرا اصل پاسپورٹ ہے، ان لوگوں نے لاکر میں بند کر رکھا ہے، میں بغیر پاسپورٹ کے کیسے جاؤں گی؟ سارا نے بے بسی سے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہینا نے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نکال کر سارا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لو، یہ تمہارا نیا پاسپورٹ ہے اور اس میں ٹکٹ بھی ہے۔ میں نے تمہاری ایمرجنسی فائل بنوا کر یہ سب خاموشی سے کروایا ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہاری دوست تمہیں یوں ہی آفت کے منہ میں دھکیل دے گی؟ ہینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہینا، تم میرے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لے رہی ہو۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ تم نے میری مدد کی ہے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آذر بہت ظالم انسان ہے وہ۔ سارا، وقت ضائع مت کرو۔ ہینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسی گاڑی کی طرف دھکیلا۔ ڈاکٹر ارسلان تمہارا ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہے، اس کی فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ تم دونوں کو ہر حال میں آج رات اس ملک سے نکلنا ہے۔ میرے بارے میں مت سوچو، میں سنبھال لوں گی۔ مجھے معاف کر دینا ہینا، میں تمہارے یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ سارا نے ہینا کو زور سے گلے لگایا اور روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور وہ تاریک سڑک پر غائب ہو گئی۔ ہینا نے ایک لمبی سانس لی، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے علم تھا کہ آنے والا طوفان کتنا ہولناک ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی دوست کی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگلی صبح کا سورج سارا کے گھر والوں کے لیے ایک قیامت بن کر طلوع ہوا تھا۔ سارا کے کمرے سے اس کا غائب ہونا گھر میں بوجھال لے آیا تھا۔ سارا کے گھر کے ڈرائنگ روم میں چیخو پکار کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آذر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کہاں گئی وہ؟ اتنے پہرے داروں کے ہوتے ہوئے بھی ایک لڑکی گھر سے غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ آذر نے سامنے پڑا شیشے کا میز لات مار کر توڑ دیا۔ آذر، حوصلہ رکھو، غصہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ برہان نے آذر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا حوصلہ رکھوں برہان؟ آج میری اور سارا کی منگنی کا دن تھا۔ گاؤں سے سارے مہمان پہنچ چکے اور دلہن گھر سے بھاگ گئی۔ میری عزت کا نیلام ہو گیا ہے، آذر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اسی وقت سارا کی خادمہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ صاحب، کل شام سارا بی بی کو ہینا بی بی کا فون آیا تھا، وہ ان سے چپکے سے باتیں کر رہی تھی۔ ہینا؟ آذر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہی ہینا نا، سارا کی اکلوتی سچی دوست؟ مجھے پہلے ہی اس لڑکی پر شک تھا۔ ٹھہرو آذر، جلد بازی مت کرو، برہان نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہمیں پہلے تصدیق کرنی ہوگی۔ تصدیق کا وقت گزر چکا ہے برہان، میں خود جا کر اس سے پوچھتا ہوں۔ آذر نے غصے میں ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور باہر کی طرف لپکا۔ چند گھنٹوں بعد ہینا کے گھر کا دروازہ اتنی زور سے کھٹکھٹایا گیا جیسے کوئی اسے توڑ ڈالے گا۔ ہینا نے دروازہ کھولا تو سامنے آذر اور برہان کھڑے تھے۔ آذر کے چہرے پر وحشت اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کہاں ہے سارا؟ آذر نے بغیر کسی تمہید کے ہینا کا بازو سختی سے جکڑتے پوچھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں اس طرح گھسنے کی؟ ہینا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ شرافت سے بتا دو ہینا، سارا کہاں ہے؟ تم نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ آذر نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر غرایا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہارا علاوہ اس کا کوئی ایسی دوست نہیں جو اسے بھگانے میں مدد کرے۔ ہینا نے اپنی آنکھوں میں خوف کو چھپاتے ہوئے آذر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ مجھے نہیں معلوم سارا کہاں ہے، وہ بالغ ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ اگر وہ تم جیسے ظالم شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم مانو گی نہیں۔ آذر نے جیب سے ایک چیک بک نکالی، اس پر رقم لکھی اور چیک پھاڑ کر ہینا کے منہ پر دے مارا۔ یہ لو، جتنے پیسے چاہیے لے لو، لیکن مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ ہینا نے زمین پر گرے ہوئے چیک کو دیکھا، اس کی غیرت نے جوش مارا۔ اس نے نیچے جھک کر وہ چیک اٹھایا اور آذر کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے۔ مت پوچھو، اس قدر بدتمیز اور گھٹیا انسان ہو تم۔ ہینا نے نفرت سے کہا۔ اپنے یہ پیسے اپنے پاس رکھو، میں بکنے والی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے سارا کا پتہ معلوم ہے۔ تم… آذر نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آذر بس کرو، تم باہر چلو۔ برہان نے آذر کو پیچھے دھکیلا۔
آزر غصے سے اپنی ٹائی اتار کر زمین پر پھینک گیا. اس قدر ذلیل کیا اس نے مجھے، چھوڑوں گا نہیں اسے میں. برہان اسے باہر گلی میں لے گیا جہاں آزر کے آدمی کھڑے تھے. آزر سڑک پر پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا اور گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. ریلیکس آزر. برہان نے اسے کام ڈاؤن کرنا چاہا. کیا کام ڈاؤن؟ میرے آدمیوں کے سامنے اس نے میری اتنی انسلٹ کی، وہ کبھی نہیں ماننے والی. بھول جا سارا کے پتے کو. آزر نے غصے سے برہان کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر پینا شروع کر دی. برہان کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ ابھری. تم نے اور یاسر نے کوشش کر لی نا، اب میں اپنے طریقے سے کام کروں گا. دیکھنا، نہ صرف وہ سارا کا پتہ دے گی بلکہ خود مجھے اس تک لے کر جائے گی. کیا مطلب؟ کیا کرے گا تو؟ آزر نے ناسمجھی سے دھوئے کا مرغولا چھوڑتے ہوئے پوچھا. یہ عورت ذات نہ بڑی ہی بیوقوف ہوتی ہے. بہران نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا. دو محبت کی بول بولے نہیں کہ پاگلوں کی طرح اپنی عزت اور انا بھول کر سب کچھ مرد کے نام کر دیتی ہیں. تو بس آرام سے بیٹھ جا اور دیکھ میں کیا کرتا ہوں. برہان نے شہریار کو فون ملا کر عجلت میں کہا. بھائی جلدی آؤ، سارا بھاگ گئی ہے اور میرے پاس اسے ڈھونڈنے کا ایک منصوبہ ہے. اسی رات سارا کے بڑے گھر میں ایک بڑی گاڑی آ کر رکی. گاڑی سے ایک لمبا روب دار شخص باہر نکلا. سیاہ شلوار قمیض پر شال اوڑے یہ شہریار تھا، سارا کا بڑا بھائی، جو 5 سال بعد اپنے گاؤں سے شہر واپس لوٹا تھا. گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا اپنی روتی ہوئی ماں اور غصے میں بھرے چچا سے ہوا. آ گئے تم شہریار، دیکھ لیا اپنی بہن کا کارنامہ؟ اس کے چچا نے چیخ کر کہا. ہماری خاندانی غیرت کو مٹی میں ملا دیا اس نے. کسی ڈاکٹر کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس کی دوست ہے نا ہمیں منہ نہیں لگا رہی. شہریار نے خاموشی سے اپنے چچا کی بات سنی، پھر اپنی ماں کے پاس جا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا. وہ اکیلی نہیں بھاگی چچا جان، کسی نے اس کے قدم ڈگمگائے ہیں. ہم نے ملک بھر میں اپنے بندے پھیلا دیے. شہریار لیکن سارا کا کہیں پتہ نہیں چل رہا. اس کا پاسپورٹ تو گھر کی لاکر میں پڑا ہے، وہ ملک سے باہر جا ہی نہیں سکتی. چچا نے بے بسی سے کہا. شہریار کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری. اگر پاسپورٹ گھر میں اور وہ غائب ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے اس کا نیا پاسپورٹ بنوانے میں مدد کی ہے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں وہی ہے نا ہے. تو پھر تم جاؤ اس کے پاس، اسے مارو پیٹو لیکن سارا کا پتہ اگلواؤ. چچا نے غصے سے کہا. شہریار نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا. مارنے پیٹنے سے سچ نہیں نکلتا چچا جان، سچ نکلوانے کے لیے انسان کے دل میں اترنا پڑتا ہے. تم کیا کرنے والے ہو شہریار؟ ماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. شہریار نے اپنی شال درست کی اور کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی کو دیکھنے لگا. حیرا نے میری بہن کو مجھ سے چھینا ہے، اب میں اس کی زندگی میں داخل ہوں گا، ایسا بن کر جو وہ چاہتی ہے، ایسا محبت کرنے والا جو اس کی دنیا بدل دے. اور جب وہ مجھ پر اندھا بھروسہ کرنے لگے گی تب میں اس سے سارا کا پتہ لوں گا. حیرا نے کبھی شہریار کو نہیں دیکھا تھا. اگلی صبح حینا کالج کے لیے گھر سے نکلی تو گلی کے موڑ پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک ایک سیاہ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی. گاڑی کا شیشے نیچے ہوا اور آزر کے 2 آدمی باہر نکل آئے. چلو بی بی، تمہیں صاحب نے بلایا ہے، شرافت سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ ورنہ کھینچ کر بٹھانا پڑے گا. ایک غنڈے نے حینا کا راستہ روکتے ہوئے کہا. پوچھے بغیر ہاتھ کیسے لگائے تم نے؟ پیچھے ہٹو. حینا نے ہمت جمع کر کے چیخ کر کہا اور اپنا بیگ مضبوطی سے پکڑ لیا. بہت زبان چلتی ہے تمہاری، تم جیسے سیدھی طرح نہیں مانتے. غنڈے نے حینا کا بازو سختی سے جکڑ لیا. حینا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو آ گئے. چھوڑو اسے، ایک روب دار اور بھاری آواز گلی میں گونجی. غنڈے نے مڑ کر دیکھا تو ایک قدآور شخص تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا. سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس شہریار، جس کے چہرے پر شدید غصہ تھا. تو کون ہے بے؟ بیچ میں مت پڑ ورنہ تجھے میں نمٹا دوں گا. دوسرے غنڈے نے آگے بڑھ کر شہریار کے سینے پر ہاتھ رکھا. شہریار نے پلک جھپکنے میں اس غنڈے کی کلائی موڑی اور اسے زمین پر پٹک دیا. دوسرے غنڈے نے حینا کو چھوڑ کر شہریار پر حملہ کرنا چاہا لیکن شہریار نے ایک بھرپور مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا. دونوں غنڈے کراتے ہوئے اٹھے اور ڈر کے گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ گئے. حینا کا سانس بری طرح پھول رہا تھا. وہ کانپتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں پہنچائی؟ شہریار نے حینا کے قریب جا کر نہایت ہی نرم اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھا. حینا نے نظر اٹھا کر شہریار کو دیکھا. اس نے شہریار کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اسے کوئی عام ہمدرد سمجھ رہی تھی. میں ٹھیک ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نہ آتے تو پتہ نہیں وہ کیا کرتے. حینا نے کانپتی آواز میں کہا. ایسے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا.
شہریار نے حنا کا گرا ہوا بیگ اٹھا کر اسے تھمایا۔ میرا نام شہریار ہے، میں ابھی کچھ دن پہلے اس شہر میں شفٹ ہوا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑ دوں، مجھے لگتا ہے وہ لوگ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی، حنا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آپ خوفزدہ نہ ہو، میں صرف ایک انسان ہونے کے ناطے مدد کر رہا ہوں۔ میری مدد میری بھی بہنیں ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ پر کیا بیت رہی ہوگی۔ شہریار نے اس انداز سے کہا کہ حنا کے دل میں موجود شک کا سایہ بھی ختم ہو گیا۔ دوپہر کے وقت حنا جب کالج سے واپس اپنے گھر پہنچی تو اس کی کزن ثنا پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ حنا یار، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ سارا کے گھر اتنا بڑا ڈرامہ ہو گیا ہے؟ ثنا نے حنا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سنسنی خیز انداز میں پوچھا۔ ثنا پلیز، میرا سر پہلے پھٹ رہا ہے، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ حنا نے اپنا دوپٹہ اتار کر بستر پر پھینکتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا بابا، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ لیکن سچی بتاؤ، صبح گلی میں وہ کون ہیرو تھا جس نے آزر کے گنڈوں کی دھلائی کی؟ گلی کی ماسی بتائی تھی کہ کوئی لمبا سا خوبصورت سا لڑکا تھا، بالکل فلمی ہیرو جیسا۔ ثنا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا۔ حنا کے چہرے پر بے اختیاری میں ایک لمحے کے لیے سوچ کے سائے لہرائے۔ وہ کوئی شہریار نام کا بندہ تھا، اتفاق سے گزر رہا تھا تو اس نے مدد کر دی۔ واہ بھائی، شہریار نام بھی کتنا زبردست ہے، کاش میری زندگی میں بھی ایسا کوئی ہیرو آ جائے جو مجھے ان رشتہ داروں کی بوجھل باتوں سے بچائے۔ ثنا نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ثنا، تم ہر بات کو مذاق میں مت اڑایا کرو، تمہیں اندازہ بھی آزر کس حد تک جا سکتا ہے، وہ سارا کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حنا نے غمزدہ ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ثنا کا مزاحیہ موڈ یکلخت ختم ہو گیا۔ وہ حنا کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ حنا، تو نے سچ میں سارا کو بھگایا ہے؟ مجھے بتانا تھا نا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ثنا، میں نے صرف اپنی دوست کی عزت اور زندگی بچائی ہے، آزر ایک درندہ ہے، وہ سارا کو جان سے مار دیتا۔ حنا نے روتے ہوئے کہا۔ اب چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، میں سارا کا راز کسی کے سامنے نہیں کھولوں گی۔ اگلی شام حنا بازار سے کچھ سامان لے کر واپس آ رہی تھی کہ اچانک بادل گرجنے لگے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ گلی میں سناٹا تھا اور حنا کے پاس چھتری بھی نہیں تھی۔ وہ ایک دکان کے سائے دار چھپر کے نیچے کھڑی ہو کر بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے شہریار ہاتھ میں چھتری لیے باہر نکلا۔ حنا جی، آپ یہاں اس طرح بارش میں پھنسی ہوئی ہیں؟ شہریار نے پاس آ کر شفقت سے پوچھا۔ شہریار صاحب، آپ یہاں؟ حنا حیران ہوئی۔ ہاں، میں ایک کام سے گزر رہا تھا کہ میری نظر آپ پر پڑی۔ موسم بہت خراب ہے، آپ ایسے کب تک کھڑی رہیں گی؟ آئیے، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، شہریار نے چھتری حنا کے سر پر کرتے ہوئے کہا۔ حنا نے کچھ دیر ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن پھر شہریار کی معصوم اور مخلص شکل دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، صرف بارش کے قطرے شیشے پر گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ اکثر پریشان رہتی ہیں حنا جی، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ لوگ کون تھے جو کل آپ کو تنگ کر رہے تھے؟ شہریار نے نہایت ہی نرمی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ حنا نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بھری۔ کچھ لوگ اپنی انا کے لیے دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں شہریار صاحب۔ میری ایک دوست تھی، اس کے گھر والے اس کی زبردستی ایک ظالم انسان سے شادی کروا رہے تھے، وہ بھاگ گئی اور اب وہ لوگ مجھے اس کا مجرم سمجھتے ہیں۔ شہریار کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گیا، اس کے اندر کا غصہ جاگ اٹھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ہمدردی کا نقاب برقرار رکھا۔ بہت افسوس ہوا سن کر، لیکن آپ اتنی اکیلی ہو کر ان سب کا مقابلہ کیسے کریں گی؟ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو آپ کی حفاظت کرے؟ شہریار نے پوچھا۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری اور میری ماں اکیلے رہتے ہیں۔ حنا کی آواز میں بے بسی صاف ظاہر تھی۔ کبھی لگتا ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں گی، کوئی نہیں ہے جو میرا ساتھ دے۔ شہریار نے گاڑی ایک طرف روکی اور حنا کی طرف موڑا۔ آج کے بعد آپ خود کو اکیلا مت سمجھیے گا حنا جی، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کا محافظ بن کر۔ حنا نے نم دیدہ آنکھوں سے شہریار کو دیکھا۔ شہریار کے دل میں اندر ہی اندر ایک خوفناک ہنسی گونج رہی تھی۔ تم نے میری بہن کو مجھ سے دور کیا ہے نا، اب تم خود اپنے ہاتھوں سے اس کا پتہ مجھے دو گی، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم کس جال میں پھنس چکی ہو۔ اگلے چند دنوں میں شہریار نے حنا کو یہ باور کروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ وہ دنیا کا سب سے مخلص اور ہمدرد انسان ہے۔ وہ روز کسی نہ کسی بہانے سے حنا سے ملتا، اس کی والدہ کا حال احوال پوچھتا اور گھر کا چھوٹا موٹا کام سامان لا کر خود لاتا ہے۔
ایک شام حنا اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ اس کی والدہ پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ حنا بیٹی، یہ شہریار بیٹا کتنا نیک اور تمیزدار انسان ہے نا؟ والدہ نے پیار سے حنا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ باپ کے جانے کے بعد سے میں تو ہر وقت گھلتی رہتی تھی کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا، لیکن شہریار کو دیکھ کر دل کو بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ حنا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ ہاں امی، وہ بہت اچھے ہیں، اجنبی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہماری اتنی مدد کی۔ اگر وہ تجھ سے شادی کی بات کرے تو کیا تو راضی ہوگی؟ والدہ نے سیدھا سوال کیا۔ حنا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ہلکی سی جنبش سے سر ہلا دیا۔ امی، جو آپ کو صحیح لگے۔ دوسری طرف شہریار کے ایک سنسان ریسٹورانٹ کے اندھیر کونے میں شہریار اور آذر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آذر بے صبری سے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا اور اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ کتنا وقت اور لگے گا شہریار؟ آذر نے برتن پر چمچ مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، میری خاندانی عزت کا سوال ہے، اور تم وہاں اس حنا کے آگے پیچھے گھوم کر وقت ضائع کر رہے ہو۔ شہریار نے گھور کر آذر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زہر آلود سردی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو آذر، تم لوگ 5 سال سے اس خاندانی دشمن کو پال رہے ہو اور مجھ سے صبر کی امید نہیں رکھتے۔ تم لوگوں نے زبردستی سارا کا رشتہ طے کیا جس کی وجہ سے وہ بھاگی۔ اب اگر میں کام کر رہا ہوں تو چپ چاپ بیٹھو۔ ہمیں بس سارا کا پتہ چاہیے شہریار، آذر نے چبا چبا کر کہا۔ پتہ مل جائے گا۔ شہریار نے میز پر مکہ مارا۔ حنا اب پوری طرح میرے سحر میں آ چکی ہے۔ وہ مجھ پر اندھا بھروسہ کر دیے۔ اگلے کچھ دنوں میں ہم شادی کر رہے ہیں۔ نکاح کے بعد جب وہ مجھے اپنا سب کچھ مان لے گی تب وہ خود اپنے منہ سے سارا کا پتہ بتائے گی۔ تب تک تم اپنا یہ غصہ اپنے پاس رکھو۔ آذر نے قہقہہ لگایا۔ واہ میرے شیر، محبت کا ایسا جال بچھائے کہ وہ بیوقوف لڑکی خود پھندے میں گردن ڈال رہی ہے۔ شاندار۔ شہریار نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کے ذہن میں اپنی بہن سارا کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے نزدیک حنا ہی ان تمام مسائل ذمہ دار تھی اور اسے اس کی سزا ملنی ہی تھی۔ کچھ دن بعد ایک انتہائی سادہ تقریب میں حنا اور شہریار کا نکاح ہو گیا۔ نہ کوئی لمبا چوڑا گہما گھمی کا ماحول تھا، نہ زیادہ رشتہ دار تھے۔ حنا کو لگا کہ وہ ایک سچے انسان کے گھر کی ملکہ بن چکی ہے۔ نکاح کے اگلے دن شہریار حنا کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی اور حنا سرخ جوڑے میں شرمائی ہوئی بیٹھی تھی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر حنا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کا لہجہ انتہائی دھیما اور پیار سے بھرا ہوا تھا۔ حنا، اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ اب تمہاری ہر پریشانی میری پریشانی ہے اور تمہاری ہر خوشی میری خوشی ہے۔ حنا نے نم دیدہ آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ شہریار، مجھے لگتا تھا کہ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو بھیج کر میری زندگی سنوار دی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے نا؟ شہریار نے اس کے سر پر پیار دیا، لیکن اس کے چہرے کی لکیریں یک لک سخت ہو گئی۔ لیکن ایک بات مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی۔ کون سی بات شہریار؟ حنا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہی سارا والی بات۔ شہریار نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کا بھائی شہریار، وہ اب گاؤں سے واپس آ چکا ہے۔ وہ بہت ظالم اور جنونی بندہ ہے۔ آذر اور اس کے خاندان والے مل کر سارا کو ڈھونڈنے کے لیے دنیا کا کونا کونا چھان رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر انہیں ذرا سا بھی پتہ چلا کہ سارا کہاں ہے تو وہ اسے بھی مار دیں گے اور تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حنا کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے ڈر کر شہریار کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہریار، آپ ان لوگوں سے دور رہیں، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ میں تو دور ہی رہوں گا حنا، لیکن مجھے سارا کی فکر ہے۔ اگر وہ کسی مصیبت میں ہوئی تو؟ شہریار نے فکر مندی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے، تاکہ میں خاموشی سے اس کی مدد کر سکتا اور اسے ان ظالموں سے بچا سکتا۔ تم تو اس کی سب سے سچی دوست تھی نا؟ کیا تمہیں واقعی نہیں معلوم وہ اس وقت کس حال میں ہے؟ حنا کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ ہوئی۔ اسے سارا سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے یہ راز نہیں کھولے گی، لیکن پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھا، اس کا شوہر، اس کا محافظ، جو صرف اس کی اور اس کے دوست کی بہتری سوچ رہا تھا۔ شہریار، میں نے سارا سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ حنا کی آواز کانپ رہی تھی۔ حنا، میں کوئی اور ہوں کیا؟ شہریار نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ کیا تم مجھے بھی غیر سمجھتی ہو؟ کہ تمہارا مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں کہ میں تمہاری دوست کی حفاظت کروں گا؟ اگر تم مجھ سے باتیں چھپاؤ گی تو ہمارا یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ حنا کا دل تڑپ اٹھا۔ اس سے اپنے شوہر کی ناراضگی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر شہریار کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ نہیں شہریار، ایسا مت کریں۔ آپ سے بڑھ کر میرا اس دنیا میں کون ہے؟
میں آپ پر اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ کرتی ہوں۔ حنا نے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ شہریار کے چہرے پر اندرونی فتح کی ایک چمک ابھری، لیکن اس نے ظاہری چہرے پر پریشانی قائم رکھی۔ تو پھر بتاؤ حنا، کہاں ہے سارا؟ حنا نے ڈرتے ڈرتے بالکل دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا۔ شہریار، وہ اس ملک میں ہی ہے، بلکہ وہ اس ملک میں ہے ہی نہیں۔ میں نے اس کا فرضی کاغذات پر نیا پاسپورٹ بنوایا تھا اور اس ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ سرحد پار بھارت بھجوا دیا ہے۔ وہ دونوں وہاں ایک الگ شہر میں چھپ کر نئی زندگی شروع کر چکے ہیں۔ کمرے میں اچانک ایک سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ حنا نے سچ بتا کر ایک ہلکی سی سانس لی، جیسے اس کے سینے سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ وہ مسکرا کر اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تاکہ اس کی آنکھوں میں تسلی دیکھ سکے، لیکن شہریار کی آنکھوں میں اب وہ پیار، وہ نرمی اور وہ ہمدردی کہیں نہیں تھی۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سخت اور سیاہ ہو چکا تھا۔ اور پھر اچانک اس خاموش کمرے میں شہریار کی ایک ایسی خوفناک، سرد اور بلند ہنسی گونج اٹھی جس نے حنا کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ہنسی پیار کی نہیں بلکہ ایک شاطر شکاری کی فتح کی ہنسی تھی۔ حنا کا دل دھڑکنا بھول گیا، اس کا جسم سست پڑنے لگا۔ شہریار، حنا نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا، آپ ایسے کیوں ہنس رہے ہیں؟ شہریار نے آہستہ آہستہ ہنسنا بند کیا۔ اس نے حنا کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اسے گھورا۔ بھارت، تم نے میری بہن کو سرحد پار بھارت بھیج دیا؟ شہریار نے چبا چبا کر کہا۔ حنا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ آپ کی بہن؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ، میری نادان بیوی کہ جس سارا کو تم نے اپنے زوم میں بچا کر بھیجا تھا، میں اسی کا سگا بھائی شہریار ہوں۔ اس نے حنا کے شانے کو سختی سے دبوچتے ہوئے کہا، وہی شہریار جس سے تم میری جھوٹی کہانیاں سن کر ڈرتی تھی۔ حنا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا پورا جسم سن ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا پورا وجود شیشے کی طرح توڑ کر رکھ دیا ہو۔ نہیں، تم وہ شہریار نہیں ہو سکتے۔ تم نے تو مجھ سے محبت کی تھی، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ حنا نے زار و قطار روتے ہوئے شہریار کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ محبت؟ شہریار نے نفی میں سر ہلایا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ حنا کو بستر پر دھکیل دیا۔ محبت کا تو صرف ڈرامہ تھا حنا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ ایک گمنام لڑکی سے پہلے ہی نظر میں سچی محبت کر بیٹھوں گا؟ یہ سب ایک جال تھا تاکہ میں اپنی بہن کا پتہ نکال سکوں۔ اور تم اتنی بیوقوف نکلی کہ خود اپنے قدموں سے اس جال میں آ کر گر گئی۔ تم اتنی گرے ہوئے انسان ہو۔ حنا کی آواز گلے میں اٹک رہی تھی، دل پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ تم نے ایک پاک رشتے کا مذاق بنایا، تم نے نکاح جیسے مقدس رشتے کو اپنے کھیل کا ذریعہ بنایا۔ تم خدا سے نہیں ڈرے؟ میری بہن کی عزت اور میرے خاندان کی غیرت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ شہریار نے غصے سے چیخ کر کہا، تم نے میری بہن کو مجھ سے چھینا، اسے دوسرے ملک بھگا دیا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم فتح یاب ہو گئی ہو؟ میں نے اس کی زندگی بچائی تھی شہریار۔ حنا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے التجا کی، تمہارے چچا اور وہ آزر درندے، وہ سارا کی زندگی برباد کر دیتے۔ میں نے صرف اپنی دوست کی مدد کی تھی۔ تم نے اسے ایک غیر مرد کے ساتھ بھگا کر ہماری خاندانی نام پر کیچڑ اچھالا ہے۔ شہریار نے اپنا کوٹ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اب میں جاؤں گا اور اپنی بہن کو اس بھارت سے گھسیٹ کر واپس لاؤں گا۔ شہریار، خدا کے لیے ایسا مت کرو، وہ وہاں خوش ہے، اسے جینے دو۔ حنا نے بھاگ کر شہریار کے پیر پکڑ لیے۔ مجھے جو سزا دینی دے لو، لیکن سارا کو بخش دو۔ شہریار نے بغیر کسی رحم کے اپنا پیر چھڑایا۔ تمہاری سزا ابھی شروع ہوئی ہے نا، تم اسی گھر میں رہو گی میری قید میں، جب تک میں سارا کو واپس نہیں لے آتا۔ شہریار نے باہر نکل کر دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ حنا بند دروازے کو پیٹتی رہ گئی، اس کی چیخیں زار بند کمرے میں گونجتی رہیں۔ اسے اپنی مظلومیت اور شہریار کے دیے ہوئے سب سے بڑے دھوکے کا درد اندر سے توڑ رہا تھا۔ اگلی صبح شہریار آذر کے پاس پہنچا۔ آذر اپنے کچھ بندوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ شہریار کو دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا شہریار، کام بن گیا؟ اس لڑکی نے کچھ بتایا؟ آذر نے بے صبری سے پوچھا۔ شہریار نے اپنے تاثرات کو بالکل سرد رکھا۔ سارا اس ملک میں نہیں ہے۔ حنا نے اس کا جعلی پاسپورٹ بنوا کر اسے ڈاکٹر کے ساتھ بھارت بھجوا دیا ہے۔ کیا؟ بھارت؟ آذر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اس زادی کی اتنی ہمت!
اس نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے سرحد پار پہنچا دیا۔ غصہ کرنے سے اب کچھ نہیں ہوگا آذر، شہریار نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ میں خود بھارت جا رہا ہوں، میرے کچھ پرانے تعلقات ہیں وہاں، میں سارا کو ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن وہ وہاں کس حال میں ہوگی؟ اور وہ ڈاکٹر، میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آذر نے میز پر گھوسا مارا۔ وہ میری بہن ہے آذر، اس کا حساب میں خود کروں گا۔ شہریار نے آذر کو گھورا۔ تم بس یہاں ہینا کے گھر اور اس کے خاندان پر نظر رکھو گے، جب تک میں واپس نہ آؤں تم ہینا کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، وہ میری بیوی ہے۔ بیوی؟ آذر نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اب بھی اسے اپنی بیوی مانتے ہو شہریار؟ اس لڑکی نے تمہاری بہن کو بھگایا اور تم اسے ڈھال بنا رہے ہو۔ وہ میری قیدی ہے اور میں اس سے اپنا حساب خود پورا کروں گا، تم صرف اپنے کام سے کام رکھو، شہریار کہہ کر مڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ دوسری طرف بھارت کے ایک چھوٹے سے شہر کے بدحال اور تنگ محلے میں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ شام کا وقت تھا، سارا چولہے کے پاس بیٹھی سوکھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور اس کا جسم ڈھل چکا تھا۔ وہ حاملہ تھی اور اس کی حالت دن بگڑتی جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ڈاکٹر ارسلان اندر داخل ہوا۔ وہ نشے میں دھت تھا اور اس کے کپڑے میلے تھے۔ ارسلان، تم کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ سارا نے ہمت کر کے اٹھتے پوچھا۔ گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے، مکان مالکن روز کرائے کے لیے آ کر ذلیل کرتی ہے، تم مجھے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر کہاں غائب تھے؟ بکواس بند کرو سارا، ارسلان نے اسے دھکا دیا اور وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، میں نے سوچا تھا تمہارے گھر والے امیر ہیں، تم بھاگ کر آؤ گی تو کچھ پیسے ساتھ لاؤ گی، لیکن تم تو خالی ہاتھ میرے گلے کا توق بن گئی۔ ارسلان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارا کا دل بیٹھ گیا۔ میں اپنا سب کچھ، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی عزت چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلی آئی اور تم مجھے یہ طعنے دے رہے ہو؟ تم نے خود اپنے گھر والوں سے غداری کی سارا، ارسلان نے نفرت سے کہا۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکی وہ میری کیا ہوگی؟ میں تھک چکا اس روز روز کی ذلت سے، میرے پاس تمہیں اور اس پیٹ میں پلتے ہوئے بچے کو پالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ارسلان نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ ارسلان، خدا کے لیے مجھے یوں اکیلا مت چھوڑو، میں اس پردیس میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے۔ سارا اس کے پیروں میں گر کر روئی۔ اپنا اور اپنے بچے کا بوجھ خود اٹھاؤ۔ ارسلان نے سارا کو ٹھوکر ماری اور دروازہ زور سے بند کر کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ تاریک اور ویران کمرے میں سارا اکیلی زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ اسے اس لمحے شدید احساس ہوا کہ اس نے اپنے والدین اور خاندانی غیرت کو ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے پاس اب نہ تو کوئی سہارا تھا اور نہ ہی واپس لوٹنے کا کوئی راستہ۔ بھارت کے اس محلے میں سارا کی زندگی جیتا جاگتا عذاب بن چکی تھی۔ ارسلان کے چھوڑ کے چلے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اپنے حمل کے آخری مہینوں میں لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی، صفائیاں کرتی اور جو دو روٹیاں مل جاتی ان سے اپنا پیٹ پالتی۔ ایک شام سارا اپنے چھوٹے سے کمرے میں شمع جلا کر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک باہر قدموں کی چاپ ابھری۔ دروازہ سست روی سے کھلا اور آستانے پر شہریار کھڑا تھا۔ سارا نے حیرت اور خوف سے پھٹی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ بھائی، سارا کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو دیکھا، جس بہن کو وہ ناز و نوم سے پال کر گیا تھا۔ وہ آج میلے کچیلے کپڑوں میں بھوک سے نڈھال اور حاملہ حالت میں اس کے سامنے زمین پر بیٹھی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شدید درد ابھرا، لیکن اس نے خود کو سخت کیا۔ تو یہ حاصل کیا تم نے اپنے پیار سے؟ شہریار نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ اس ڈاکٹر کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کا سر جھکایا، اپنی غیرت کو نیلام کیا۔ سارا تڑپ کر شہریار کے قدموں میں گر پڑی۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں برباد ہو گئی بھائی۔ ارسلان مجھے اس حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا، میں بہت پچھتا رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شہریار نے سارا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ معافی کا وقت گزر چکا ہے سارا، لیکن میں تمہیں اس حال میں یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اٹھو، گھر واپس چلو۔ چند دن بعد شہریار سارا کو لے کر اپنے گاؤں کے پرانی حویلی جیسے گھر پہنچا۔ جیسے ہی دونوں نے قدم رکھا، حویلی کا صحن غصے اور تانوں سے گونج اٹھا۔ آذر، برہان اور چچا سمیت تمام رشتہ دار وہاں جمع تھے۔ سارا کو حاملہ حالت میں دیکھ کر سب کے چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ دیکھو ذرا اس بے حیا کو، چچا نے چیخ کر کہا۔
ہمارا منہ کالا کر کے آئیے اور اب یہ حرام کا بوجھ لے کر اس گھر میں گھس رہی ہے۔ چچا جان زبان سنبھال کر بات کریں۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو اپنے پیچھے کیا۔ یہ میری بہن ہے اور اس کا نکاح ہوا تھا، یہ کوئی ناپاک بوجھ نہیں ہے۔ نکاح؟ آذر نے آگے بڑھ کر سارا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ سارا چیخ کر زمین پر گر گئی۔ آذر! شہریار نے غصے سے آذر کا گریبان پکڑ لیا۔ نہیں شہریار! چچا نے شہریار کو پیچھے دھکیلا۔ آذر صحیح کر رہا ہے، اس لڑکی نے ہمارے خاندان کی عزت کا کباڑ کیا ہے۔ اگر اسے اس حویلی میں رہنا ہے تو ابھی اور اسی وقت طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے اور اس ڈاکٹر کا نام ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ چچا نے طلاق کے پہلے سے تیار کاغذات اور قلم سارا کے سامنے پھینک دیے۔ دستخط کر اس پر، چچا نے غصے سے کہا، ورنہ ہم تجھے اور تیرے اس بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سارا نے سسکتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا، لیکن شہریار خاموش نظر جھکائے کھڑا تھا۔ سارا نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات پر دستخط کر دیے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شہریار کا دل اپنی بہن کی یہ ذلت دیکھ کر اندر سے کٹ رہا تھا، لیکن اس کی انا اور خاندانی اصولوں نے اس کی زبان بند کر رکھی تھی۔ کسی رات شہریار اپنے شہر والے گھر واپس آیا۔ گھر میں عجیب سا بھوجل سناٹا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا کنڈا کھولا، سامنے حنا بستر کے قریب زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ فقط تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے اور وہ بالکل مردہ سی لگ رہی تھی۔ شہریار کو دیکھتے حنا کے چہرے پر ایک تلخ اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ آ گئے تم؟ حنا کی آواز میں اب وہ خوف نہیں تھا، صرف ایک گہری نفرت تھی۔ ڈھونڈ لیا اپنی بہن کو؟ مل گئی تمہیں تمہاری فتح؟ شہریار نے خاموشی سے اپنا کوٹ اتارا اور میز پر رکھا۔ سارا واپس آ گئی ہے، مبارک ہو، حنا نے تیلی بجاتے ہوئے طنز کیا۔ تم نے اپنی بہن کو تو ڈھونڈ لیا شہریار، لیکن جس بے گناہ لڑکی کی زندگی تم نے برباد کی، اس کا حساب کون دے گا؟ تم نے جو بویا وہی کاٹا ہے بہنا۔ شہریار نے سختی سے کہا، اگر تم سارا کو نہ بھگاتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے ایک سچی دوست کا ساتھ دیا تھا۔ حنا چیخ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور تم نے خدا کو درمیان میں لا کر نکاح کا مقدس رشتہ بنا کر مجھ سے دھوکا کیا۔ تم نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تاکہ میری روح کو زخمی کر سکو۔ کیا تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں آیا؟ شہریار نے نظریں چرائیں۔ حنا کے الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہو رہے تھے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم جیت گئے؟ حنا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم ہار گئے شہریار، تم نے ایک معصوم کا اعتبار توڑا ہے۔ اب تم چاہے مجھے مار ڈالو یا قید رکھو، میں تم سے اور تمہارے اس جھوٹے رشتے سے صرف نفرت کرتی ہوں۔ تم میری نظر میں ایک گھٹیا انسان ہو۔ اس نے حنا کو کبھی اس قدر شدید نفرت سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اگلے دن شہریار گاؤں واپس گیا تو اس نے دیکھا کہ سارا صحن کے کونے میں الگ تھلگ بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کا پیٹ نمایاں تھا اور وہ شدت درد سے بار بار اپنی کمر پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ اسی وقت آذر کی والدہ وہاں سے گزری اور انہوں نے سارا کے پاس پڑا پانی کا بالٹی لات مار کر گرا دیا۔ سست عورت، ابھی تک کام ختم نہیں ہوا، نیچے کیا یہاں ملکہ بنا کر رکھا ہے تجھے؟ جا کر کچن کی صفائی کر۔ انہوں نے سارا کو سخت تانا دیا۔ چچی جان مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، درد ہو رہا ہے۔ سارا نے التجا کی، درد ہو رہا ہے تو مر کیوں نہیں جاتی؟ تیرے باپ دادا کی عزت تو ویسی بھی مٹی میں مل چکی ہے، انہوں نے نفرت سے کہا۔ شہریار حویلی کے صحن میں کھڑا سارا پر ہونے والے مظالم دیکھ رہا تھا۔ شہریار قدم بڑھا کر سارا کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ چچی جان بس بہت ہو گیا، شہریار نے سخت لہجے میں کہا۔ سارا میری بہن ہے اور میں اسے اس حویلی میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں لایا تھا۔ شہریار تم اس بے حیا کی طرفداری کر رہے ہو؟ آذر کی ماں نے آنکھیں نکال کر کہا، اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کا نام خراب ہوا ہے۔ نام خاندانی رویوں سے خراب ہوتا ہے چچی جان، کسی مظلوم کے آنسوؤں سے نہیں۔ شہریار نے سارا کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں بٹھایا اور خود باہر نکل گیا۔ شہریار نے کچھ دن رات ایک کر کے اپنے پرانے ذرائع کا استعمال کیا اور ڈاکٹر ارسلان کا سراغ لگایا۔ اسے خبر ملی کہ ارسلان شہر کی ایک دور دراز بستی میں ایک کلینک کھول کر چھپا ہوا ہے اور دوسری شادی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ شہریار اپنے چند بندوں کے ساتھ سیدھا اس کے کلینک پہنچا۔ ارسلان مریض دیکھ رہا تھا کہ اچانک شہریار نے اندر داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ تم کون ہو؟ ارسلان نے ڈر کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ شہریار نے بغیر کوئی لفظ بولے ارسلان کا گریبان پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ ارسلان زمین پر جا گرا، اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ یہ تھپڑ اس دھوکے کے لیے تھا جو تم نے میری بہن کو دیا۔ شہریار نے اسے گردن سے پکڑ کر دوبارہ اٹھایا۔
اور دوبارہ تھپڑ رسید کیا، اور یہ تھپڑ اس بچے کے لیے جس کو تم نے اس دنیا میں لانے کے بعد لاوارث چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں سارا کو رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ارسلان خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگا۔ تم سے معافی کی بھیک نہیں مانگ رہا میں ارسلان، شہریار نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر گھورا۔ تم نے سارا سے نکاح کیا تھا اور تم اسے عزت سے اپنے ساتھ رکھو گے۔ اگر تم نے دوبارہ اس سے غداری کی یا اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ شہریار نے اسے قانون اور اپنے اثر و سو کا ایسا خوف دلایا کہ ارسلان کے پاس ہاں کہنے کے سوا کوئی چارہ نہ بچا۔ اگلے دن شہریار ارسلان کو ساتھ لے کر گاؤں پہنچا۔ حویلی کے تمام لوگ ممشول، آذر اور چچا خود بنے دیکھ رہے تھے جب حویل شہریار نے ارسلان اور سارا کو دوبارہ ایک ساتھ بٹھایا۔ سارا ہی تمہارا شوہر ہے۔ شہریار نے سارا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور یہ تمہیں پورے احترام کے ساتھ اپنے گھر لے کر جائے گا۔ میں تمہارے بچے کی ذمہ داری بھی خود اٹھاؤں گا۔ سارا نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ بھائی، آپ نے مجھے اس عذاب سے نکال دیا، میں آپ کا احسان کیسے اتاروں گی؟ احسان میرا نہیں سارا، شہریار نے ایک گہری اور دکھ بھری سانس لی۔ یہ سب اس حنا کی بدولت ہوا ہے جس نے تم پر اعتبار کیا تھا اور میں نے اس کا اعتبار توڑ دیا۔ آذرا غصے سے آگے بڑھا۔ شہریار، تم اس ڈاکٹر کو دوبارہ قبول کر رہے ہو اور اس حنا کو، تم پاگل ہو گئے ہو۔ میں پاگل نہیں ہوں آذر، میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ شہریار نے آذرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہاری چچا کی انا نے اس پورے خاندان کو تباہ کیا تھا۔ اب اگر کسی نے سارا یا حنا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کا سامنا مجھ سے ہوگا۔ شہریار نے سارا کو ارسلان کے ساتھ رخصت کیا اور خود بنا وقت ضائع کیے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حنا، شہریار نے نہایت دھیمی اور شرمندہ آواز میں پکارا۔ حنا نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ امید، صرف ایک سرد خاموشی تھی۔ تم پھر آ گئے، حنا نے بغیر کسی تاثر کے کہا۔ اب کون سا نیا ڈرامہ باقی رہ گیا شہریار؟ کیا میری روح کو مزید زیز پہنچانا چاہتی ہے یا باقی ہے؟ شہریار نے آگے بڑھ کر حنا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو حنا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اندھا ہو گیا تھا غصے اور خاندانی غیرت میں۔ میں نے تمہاری سچائی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ارسلان کو ڈھونڈ نکالا ہے، وہ سارا کو عزت سے اپنے گھر لے گیا ہے۔ میں نے اپنی بہن کا گھر بسا دیا، لیکن میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ حنا نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور تلخی سے مسکرائی۔ سارا کا گھر بس گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن شہریار، تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کا کیا؟ تم نے محبت کا جھوٹا ناٹک کیا، تم نے خدا کا نام لے کر مجھ سے نکاح کیا، تم نے میری عزت اور جذبات کو اپنے بدلے کی سولی پر چڑھا دیا۔ کیا یہ سب ایک سچی معافی سے ختم ہو جائے گا؟ حنا، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، شہریار نے تڑپ کر کہا، لیکن قسم ہے مجھے اس پروردگار کی، نفرت کا کھیل کھیلتے کھیلتے مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ محبت؟ حنا نے ایک قہقہہ لگایا۔ شہریار، تم جیسے انسان کی زبان سے محبت کا لفظ بھی ایک گناہ لگتا ہے۔ مجھے تم سے اور تمہاری اس جھوٹی محبت سے شدید نفرت ہے۔ حنا دروازے کی طرف بڑھی۔ حنا، تم کہاں جا رہی ہو؟ شہریار نے ڈر کر اس کا راستہ روکا۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اپنے والد کے سایہ دار نام کے پاس، جہاں مجھے تم جیسا دھوکے باز نہیں ملے گا۔ حنا نے شہریار کا ہاتھ اپنے راستے سے ہٹایا۔ مجھے طلاق دے دو شہریار، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ حنا بغیر مڑے پیچھے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور شہریار وہیں خالی کمرے میں گھٹنوں کے بل گر کر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑا۔ اس کا پچھتاوا اب اس کا مقدر بن چکا تھا۔ حنا کے گھر چلے جانے کے بعد شہریار کی زندگی ویران ہو کر رہ گئی تھی۔ حنا کے گھر کے باہر دو گاڑی میں بیٹھ کر اس کی ایک جھلک دیکھنے کا انتظار کرتا تھا۔ حنا نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ جب بھی گلی میں نکلتی شہریار کی گاڑی دیکھ کر رخ موڑ لیتی۔ ایک دوپہر ثنا حنا کے گھر آئی۔ حنا کب تک یوں خود کو اندر ہی اندر گھولتی رہو گی؟ ثنا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھی۔ میں ٹھیک ہوں ثنا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔
حینا نے جواب دیا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ تو ٹھیک نہیں ہے نا؟ ثنا نے اسے جھنجھوڑا۔ شہریار بھائی پچھلے 1 مہینے سے روز تیری گلی کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ سارا کا فون آیا تھا مجھے، وہ بتا رہی تھی کہ شہریار نے ارسلان کو بھی سدھار دیا اور خاندانی دشمنی کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی ہے نا؟ غلطی؟ حینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ثنا، اس نے میری روح کا سودا کیا تھا۔ اس نے نکاح کے پاک رشتے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ کیا اتنی بڑی خیانت کو صرف ایک غلطی کہہ کر معاف کیا جا سکتا ہے؟ میں مانتی ہوں اس نے بہت بڑی زیادتی کی، ثنا نے پیار سے کہا، لیکن حینا سچی توبہ اور سچے پچھتاوے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ انسان اپنی انا توڑ کر تیرے قدموں میں بیٹھ گیا ہے، کیا تو اسے ایک آخری موقع بھی نہیں دے گی؟ حینا خاموش رہی، اس کا دل درد سے بھٹنے لگا۔ شام کو شہریار نے ہمت باندھی اور حینا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حینا کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ شہریار کو سامنے دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری ابھری، لیکن شہریار ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اماں جی، مجھے صرف 5 منٹ حینا سے بات کرنے دیں۔ شہریار کی آواز میں اتنی عاجزی تھی کہ والدہ کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے خاموشی سے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ شہریار صحن میں آیا جہاں حینا اکیلی کھڑی تھی۔ حینا نے رخ موڑ لیا۔ تم پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ حینا نے غصے اور روحان سی آواز میں کہا۔ شہریار نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور صحن میں رکھی میز پر رکھا۔ یہ تمہارے طلاق کے کاغذات ہیں نا؟ شہریار کی آواز کانپ رہی تھی۔ حینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے حیرت سے مڑ کر شہریار کو دیکھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شہریار واقعی طلاق کے کاغذات لے آئے گا۔ تم یہ کیوں لائے ہو؟ حینا کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ تم نے مجھ سے یہی مانگا تھا نا؟ شہریار نے نم دیدہ آنکھوں سے حینا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر گہرا کرب تھا۔ میں نے تمہاری زندگی جہنم بنائی تھی۔ میں نے تم سے تمہارا سکون چھینا تھا۔ میں اپنی انا اور غصے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے تمہاری پاکیزگی اور سچائی نظر ہی نہیں آئی۔ میں تمہیں اور تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ شہریار نے ایک لمبی اور دکھ بھری سانس لی۔ میں نے ان کاغذات پر سائن کر دیے۔ اگر تم چاہو تو ان پر سائن کر کے مجھے اس قید سے اور خود کو اس عذاب سے آزاد کر سکتی ہو۔ حینا خاموشی سے میز پر رکھے لفافے کو دیکھتی رہی۔ اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ شہریار، حینا نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا حینا۔ شہریار نے بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن جاتے جاتے ایک بات سچ بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے تم سے نکاح کا ڈرامہ کیا تھا تب میرے دل میں صرف نفرت تھی، لیکن جیسے جیسے میں نے تمہاری سچائی، تمہارا خلوص اور تمہاری معصومیت دیکھی، مجھے تم سے سچ میں محبت ہو گئی۔ میں آج بھی تم سے اتنی ہی سچی محبت کرتا ہوں۔ تم مجھے معاف کرو یا نہ کرو، یہ دل ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ شہریار یہ کہہ کر مڑا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ رک جاؤ شہریار! حینا چیخ کر شہریار کے قدم زمین پہ گاڑ دیے۔ وہ مڑ کر دیکھا تو حینا زار و قطار رو رہی تھی۔ اس نے میز پر رکھے طلاق کے کاغذات اٹھائے اور شہریار کے سامنے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں ہی اڑا دیے۔ شہریار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حینا، تم بہت برے انسان ہو شہریار۔ حینا روتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں سے مکہ مارا۔ تم نے میری زندگی کا کھیل بنایا، تم نے مجھے اپنی اتنی تکلیف دی اور اب تم اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر حینا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ حینا، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا شہریار۔ حینا نے آنسوؤں کے درمیان ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن میں اپنی زندگی اور اپنے اس رشتے کو ایک موقع اور دینا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری یہ محبت سچی ہے یا صرف ایک اور ڈرامہ۔ شہریار کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے حینا کے سر پر ہاتھ رکھا اور جذباتی لہجے میں بولا، میں اپنی آخری سانس تک تمہیں یہ ثابت کروں گا کہ حینا کہ میری محبت سچی تھی۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تمہارے ماضی کے سارے زخم بڑھ جائیں گے۔ چند ماہ بعد گاؤں کی حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ تمام پرانی دشمنیاں ختم ہو چکی تھی۔ آذر نے بھی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر شہریار اور حینا سے معافی مانگ لی تھی۔ صحن میں خوشیوں کا سماں تھا کیونکہ سارا کے یہاں ایک پیارے سے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ سارا اور ارسلان ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے اور حویلی کے تمام بڑے بچے کو گود میں لیے مسکرا رہے تھے۔ حینا صحن کے کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ شہریار اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو حینا؟ شہریار نے مسکرا کر پوچھا۔ سوچ رہی کہ انسان اپنی ضد اور انا میں کتنا اندھا ہو جاتا ہے نا؟ حینا نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا اور سچائی کو قبول کرنا نہ سیکھیں تو زندگی صرف نفرت کی آگ میں جلتی رہتی ہے۔ تم نے مجھے بدل دیا ہے نا؟ شہریار نے پیار سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ بدلہ لینے سے زیادہ طاقت معاف کر دینے میں ہوتی ہے۔
دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب نہ کوئی شک تھا، نہ خوف اور نہ ہی پچھتاوا، صرف ایک دوسرے کے لیے سچی محبت اور اعتماد کی چمک تھی، جس کے ساتھ انہوں نے اپنی نئی اور خوبصورت زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔